بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وہ علماء اور ان کے مشائخ کبھی غلطی کر جائیں تو ان کی غلطی نکالنا اپنے لیے جرم سمجھیں اور قانون بنا دیا خطائے بزرگاں گرفت الخطاست، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بذات خود ایک غلطی ہے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی شیخ الہند نے اپنی کتاب ایضاح الادلہ میں کسی اہل حدیث عالم کے خلاف جب لکھی تو ایضاح الادلہ میں تقلید کے جواب میں کتاب لکھی تو اس میں قرآن کی آیت میں تحریف کر ڈالی۔ خالص اندھے مقلد ہوں، جہاں کتاب و سنت کو ترک کرنے والے اور اشخاص کی پوجا کرنے والے، تقدیس کرنے والے غیر اللہ کی پجاری مشرک ہوں، تو پھر ان کے سامنے تمام ذرائع کو کٹ کر کے سد ذرائع کے طور پہ کتاب و سنت کا نام لیا جائے گا اور اشخاص اور ائمہ کے نام کو ختم کیا جائے گا اور ڈائریکٹ کتاب و سنت کی دعوت دی جائے گی۔ قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی۔ تو اگر کوئی انسان اپنے طور پر دین کو سمجھنے لگے اور قرآن و سنت کی تفسیر خود کرنے لگے اور وہ نئے سرے سے نیا معنی لے آئے، نئی تفسیر لے آئے، تو اور ایسی تفسیر جو پہلے کبھی نہیں سمجھی گئی، جیسے مولانا مودودی نے دین اسلام کی نئی تفسیر کی سیاسی تفسیر اور انبیاء کرام کے مشن کو سیاسی مشن قرار دیا، تو پھر یہ جو تفسیر آ رہی ہے یہ صحابہ سے اور تابعین اور ائمہ سے منقول نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کی اپنی ہے جو آپ کے اپنے ذہن کی اپج ہے۔ ایسے میں اگر آپ کی بات حق مان لی جائے تو پھر حق کا انقطاع لازم آئے گا، اس حدیث کی تکذیب لازم آئے گی، یا یہ لازم آئے گا کہ جو آپ بات اللہ کے نبی نے کہی تھی وہ عملاً وجود میں نہیں آئی اور حق منقطع ہو گیا۔ تو اسی لیے علماء اہل الحدیث اور سلفی علماء دونوں محاذ پر کام کرتے ہیں۔ ایک محاذ جب دیکھتے ہیں کہ صرف اندھی تقلید کا ہے، تعصب کا ہے، رجال پسندی کا ہے، تقدیس اشخاص کا ہے، شخصیات اور مشائخ اور علماء اور اساتذہ اور اپنے کبار اور بزرگوں کی اتنی تعظیم اور تقدیس کہ ان کے قول کے سامنے کتاب و سنت کی کوئی حیثیت نہ ہو، بلکہ اگر وہ علماء اور ان کے مشائخ کبھی غلطی کر جائیں تو ان کی غلطی نکالنا اپنے لیے جرم سمجھیں اور قانون بنا دیا خطائے بزرگاں گرفت الخطاست، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بذات خود ایک غلطی ہے۔ اور اس قانون کے مطابق چلتے چلتے علماء دیوبند کہاں تک پہنچے؟ جب مولانا محمود حسن دیوبندی شیخ الہند نے اپنی کتاب ایضاح الادلہ میں کسی اہل حدیث عالم کے خلاف جب لکھی تو ایضاح الادلہ میں تقلید کے جواب میں کتاب لکھی تو اس میں قرآن کی آیت میں تحریف کر ڈالی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ یہ اولی الامر منکم کا لفظ بعد میں قرآن کی آیت میں قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن مولانا محمود حسن دیوبندی نے کیا کیا، یہ لفظ بڑھا دیا۔ اب ہم ابتداءً یہ کہیں گے کہ جس وقت بڑھا تو شاید ہو سکتا ہے مولانا کو اشتباہ ہو گیا، قرآن متشابہ آیات ہوتی ہیں، اشتباہ ہو گیا، وہ غلطی سے لکھ گیا، لیکن وہ غلطی کیسی تھی کہ وہ غلطی سے آیت تو لکھی تو ترجمہ بھی غلطی سے کر دیا گیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد اسی لفظ کو حجت بنا کے دلیل بنا کے پورے دو تین صفحہ کالے کر دیے مولانا نے، اور اہل حدیثوں کو چڑھانا شروع کر۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جب تم آپس میں پہلے کہا کہ اے ایمان والو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر دو طرح کے ہوتے ہیں، امر سیاسی، امر دینی۔ سیاسی معاملات کے ذمہ دار بادشاہ اور حکام، اور دینی معاملات کے ذمہ دار علماء اور ائمہ، تو دونوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آگے فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں کسی مسئلے میں لڑ پڑو، تنازع کا شکار ہو جاؤ، تو پھر فردوہ الی اللہ والرسول والی اولی الامر منکم، کہ جب تم تنازع کر بیٹھو، تم آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اپنے اولی الامر کی طرف لوٹاؤ۔ تو حجت یہ پکڑی کہ دیکھو عقل کے اندھو، اہل حدیثوں اور غیر مقلدوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے علماء کی طرف لوٹنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو ایک جملہ ہے، مولانا نے تو کئی صفحات کالے کر دیے تھے اس جملے کے ذریعے تائید پا کر کے اور اہل حدیثوں کو رگڑنے اور لتھڑنے میں۔ اب جب یہ کتاب چھپ کر کے میدان میں آئی، میدان مناظرہ میں اور لوگوں کے سامنے آئی، تو علماء نے اس لفظ کو پکڑا اور کہا کہ یہ تو کھلی تحریف ہے، اضافہ ہے کتاب اللہ کے اندر، اور اس تحریف پر آپ اپنے مسلک کی بنیاد رکھتے ہیں، تو آپ تو یہودیوں سے بھی کہے گزرے ہو گئے۔ تو اس پر جب
لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور بلکہ ان کی خوب مذمت کی، تو ہوا یہ کہ دیوبند میں علماء دیوبند کا اجتماع ہوا، اور علماء دیوبند کا اجتماع ہوا تو وہاں بیٹھ کے یہ میٹنگ میں طے پایا کہ بھئی یہ بات تو صحیح ہے کہ حضرت سے، اب اس کو کیا کہا ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانے، چوک تو ہوئی ہے، انہوں نے کیا کہا ہم نہیں جانتے، تو چوک تو ہوئی ہے تو حضرت سے بات کر لیجئے۔ کون کرے؟ ایک صاحب کو حضرت سے بات کرنے کے لیے طے کیا گیا کہ بھئی آپ حضرت سے بات کر لیجئے کہ وہ ان کے سامنے بات رکھ دی جائے، پھر وہ اس کو حکم فرمائے اجازت دیں تو ہم اس کو اگلے ایڈیشن میں کاٹ کے حذف کر کے بات صحیح کر دیں اس کی جیسی ہے قرآن میں۔ تو کسی ایک صاحب کو مقرر کر دیا گیا اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد میٹنگ بیٹھے گی دوبارہ، 4-6 مہینے سال بھر کے اندر جب بھی میٹنگ بیٹھی تو پوچھا گیا کہ کیا ہوا، کہ بھئی آپ نے بات کی؟ تو وہ حضرت کہنے اور وہ جو تھے وہ سب سے قریبی تھے شیخ الہند کے، ان کی مجلس میں جانے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کچھ بے تکلف بھی رہے ہوں تو بہر کے قریبی تھے، ان کو مقرر کیا گیا تھا۔ ان سے جب پوچھا تو کہنے لگے کہ واللہ میں شیخ کے حجرے میں کئی بار داخل ہوا اور سوچا چاہا کہ میں شیخ سے کہوں کہ شیخ ایسی سی غلطی ہے آپ دیکھ لیجئے، لیکن میرے دل میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں شیخ کی طرف غلطی کو منسوب کروں، مجھ سے گوارا نہیں ہوا کہ میں یہ کہوں کہ شیخ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ آخرکار وہ معاملہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کتاب چھپتی رہی، ایڈیشن ختم ہوتے رہے، کتاب چھپتی رہی۔ کافی سالوں کے بعد، تقریباً 18 سال یا اور مزید وقت کے بعد، جب شیخ الہند کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد، ان کے انتقال کے بعد اس کتاب کو چھاپنے والے نے اس کی اصلاح کی۔ زندگی میں ہمت نہیں ہوئی، جرأت نہیں ہوئی کہ شیخ الہند کی لکھی ہوئی بات کو مٹا دیں۔ تو جب یہ حال ہو شخصیتوں کی تقدیس اور تعظیم کا کہ قرآن کی تحریف کی ہوئی آیت کو کاٹنے اور مٹانے میں اتنا تردد ہے، تو وہاں پر آپ کے اور ہمارے علماء یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ شخصیتوں کو ہٹاؤ اور ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ آؤ؟ تو اس ماحول اور اس سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے کہ علماء اہل حدیث اور ہمارے سلفی علماء بہت سے مقامات پر، تقریروں میں، مناظروں میں، کتابوں میں، خطبوں میں اور انفرادی دعوت میں، اجتماعی دعوت میں یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں کسی کی نہیں مانی جائے، کسی بھی آدمی کی، کسی بھی عالم کی، کسی امام کی، صرف قرآن و حدیث کی مانی جائے گی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے سلف کی تفسیر ضروری ہے، صحابہ کی بات ضروری ہے، اور ائمہ سلف سے قول آنا ضروری ہے، ورنہ قرآن کو اگر آپ اپنی عقل سے سمجھیں گے تو یہ گمراہی ہے۔ تو یہ تعارض نہیں ہے، یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، آپ اپنی ہی بات کو اپنے خلاف کہنے والی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں باتوں کا اپنا اپنا سیاق ہے۔ اور وہ ہم نے جیسا کہ بتلایا کہ جب ماحول تبلیغ اور دعوت اور تعلیم اور اشاعت کا وہ ہو جہاں پہ خالص اندھے مقلد ہوں، جہاں کتاب و سنت کو ترک کرنے والے اور اشخاص کی پوجا کرنے والے، تقدیس کرنے والے غیر اللہ کی پجاری مشرک ہوں، تو پھر ان کے سامنے تمام ذرائع کو کٹ کر کے سد ذرائع کے طور پہ کتاب و سنت کا نام لیا جائے گا اور اشخاص اور ائمہ کے نام کو ختم کیا جائے گا اور ڈائریکٹ کتاب و سنت کی دعوت دی جائے گی۔ لیکن جب ایسا ماحول ہو جو ہمارے اپنا ہے اور ہمارے نوجوان جو سدھر کے کتاب و سنت پہ آ گئے، اب وہ اگر ڈائریکٹ کتاب و سنت میں گھسنے لگے جماعت اسلامی کی طرح اور امین حسن اصلاحی اور حمید الدین فرائی وغیرہ کی طرح اور معتزلہ کی طرح، تو پھر ان کو روکا جائے گا کہ کتاب و سنت میں ڈکشنری سے نہ گھسو اور ان کو اپنی عقل سے نہ سمجھو اور اس کی تفسیر نہ کرو، ورنہ تم معتزلہ سے بھی آگے نکلو گے اور الحاد کے راستے پہ جاؤ گے۔ تو پھر ان کو قید لگائی جائے گی کہ قرآن و سنت کو سلف کی تفسیر کے مطابق سمجھنا ہے۔ تو یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ۔